حضرت موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدائن کے گورنر تھے، تو کسی نے تحفے بھیج دیے. آپ گورنر ہیں اور تحفے بھیج دیے. ساڈے ملک بھی یہ تحفہ دا توشہ خانہ دا رولا پیا نا جی ماشاءاللہ. کسی نے تحفے بھیج دیے تو حضرت عمر نے خط بھیجا کہ وہ جو تحفے نا بیت المال میں جمع کروائیں. تو آپ کہنے لگے جی وہ تو مجھے آئے ہیں، میری ذات کو آئے ہیں. تو آپ نے طلب کر لیا، مدینہ شریف آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ جو تحفے آئے نا وہ آپ کو نہیں آئے، آپ کے عہدے کو آئے ہیں. آپ وزیر تھے، گورنر تھے، وہ آپ کو تحفے نہیں آئے، آپ کے عہدے کو آئے ہیں. لہٰذا وہ مال آپ جمع کروائیں، اور یہ جو وزیروں والا لباس آپ نے پہنا ہے یہ اتاریں. ٹاٹ کا لباس پہنا دیا انہوں نے، اور جا کے کہنے لگے وہ سامنے بکریاں کھڑی ہیں، جا کے چرائیں جا کے. تو آپ نے جب ہجک محسوس کی نا کہ یار میں گورنر سے ہوں، میں بکریاں چرانی ہیں، تو حضرت عمر نے جب وہ شکم دیکھی ماتھے پر، حضرت عمر کے تاریخی لفظ، حضرت عمر فرمانے لگے آپ کے باپ دادا بھی یہ کام کرتے تھے. آج آپ کو یہ کام کرنا پڑ رہا تو آ رہی ہے اس کام میں، آپ کے باپ دادا بھی یہ کام کرتے، جائیں جا کے بکریاں چرائیں. ایک عرصہ گزرا، بکریاں چراتے رہے، چند مہینے گزرے. حضرت عمر چپکے سے گئے، آپ بکریاں چرا رہے تھے، حضرت عمر پیچھے سے گئے اور جا کے کہنے لگے، آنکھیں بھی اندر ہو گئیں، رنگ پیلا ہو گیا، نکاحت کے آثار آ گئے. تو آپ نا وہ ڈنڈا پکڑ کے یوں بیٹھے ہوئے تھے حضرت موسیٰ اشری. حضرت عمر کہنے لگے اب تو نہیں تجھے کوئی تحفے بھیجتا؟ نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ. ہاں وہ جب گورنر تھے تب تمہیں تحفے آتے، اب تو نہیں تمہیں کوئی تحفے بھیجتا؟ تو وہ کہنے لگے حضور مجھے بات سمجھ آ گئی کہ وہ تحفے مجھے نہیں تھے، وہ میرے عہدے کو تھے. آج عہدہ بھی کوئی نہیں تھے، تحفے بھی کوئی نہیں. آج عہدہ بھی کوئی نہیں، تحفے بھی کوئی نہیں. یہ بات مجھے حضور سمجھ آ گئی. تو پھر آپ نے جب یہ کہا نا کہ مجھے بات سمجھ آ گئی، پھر آپ نے کہا چل تو دوبارہ گورنری پہ چل، اب تجھے بات ہی سمجھانی تھی. تو یہ اتنا سخت بندہ ہے جس نے گھر کا بھی احتساب کیا، اپنے بچوں کا بھی احتساب رکھا، اور پھر اس کے بعد اپنے وزیروں کا بڑا احتساب رکھا. حضرت موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک منشی تھا. تو آپ نے وہ حساب کتاب مدینہ کا جب حضرت عمر کے سامنے پیش کیا نا، تو حضرت عمر نے کہا اس منشی کو بلاؤ. اس منشی کو مسجد نبی شریف میں طلب کیا گیا. تو آپ کہنے لگے کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا حضور؟ وہ عیسائی ہے، وہ عیسائی ہے، مذہب کا عیسائی ہے، اس وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا. آپ نے جلال فرمایا. آپ نے یہ جلال فرمایا کہ جن لوگوں کو رب دور کرتا تم کیوں پاس کرتے ہو؟ آج جو یہ دیکھیں نا، جب قرآن مجید نے کہا کہ عیسائی یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو تم قریب کیوں کرتے ہو؟ آج ہم نے عیسائیوں کو، بد مذہبوں کو عہدے دیے. آج برما میں مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، آج فلسطین میں مسلمان کاٹے جا رہے ہیں. یہ وہ نقطہ تھا حضرت عمر کا. غیر مسلموں کو، غیر مذہبوں کو جب عہدے دو گے تو پھر مسلمانوں کو یہی اشر ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر عیسائیوں کے اقلیتوں کے خلاف تھے. دوسری مثال بھی سن لیں. نہیں سبحان اللہ کو تھوڑی جی کہتے مٹھی جی کی تھی، تھوڑا سا اونچا اور ذرا، ہاں جا کے بیٹھے ذرا. حضرت سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے میری رایا میں جو اقلیت ہے، ضمنی کافر ہے، جو مسلمانوں کی ریاست کو مانتا ہے، خون خرابہ نہیں کرتا اور بد امنی نہیں پھیلاتا، اس کے پورے پورے حقوق ہیں، اس کے پورے پورے حقوق ہیں. لیکن جو دھینگا مشتی کرے، مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں کرے، اس کے لیے پھر کڑا احتساب ہے. حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت عمر فاروق کے مشیر ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک نبینہ ہے اور مانگ رہا ہے، اور حضرت عمر جلال فرماتے تھے کوئی فقیر دیکھ لیتے، کوئی مانگنے والا، اسی تو بڑا نرم دل رکھنے ہیں نا جی. اور دیکھو نا جی غریب ہے، مانگتا ہے، تو بڑا نرم دل ہے. حضرت عمر سے بھی زیادہ نرم دل ہے. حضرت عمر کسی کو مانگتے دیکھ لیتے، انہوں پوچھ دے کیوں مانگ رہا ہے، کون ہو تم، کہاں سے آئے؟ تو وہ نبینہ کہنے لگا کہ میں کسی وقت میں دکھائی دیتا تھا، امیر بندہ تھا میں، اور عیسائی ہوں میں، اور جب میں ٹھیک ہوتا تھا تو مسلمانوں کو فدیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا. لیکن آج مجھ میں حالات ہی یہ آگے کہ آج میں غریب ہوں، مجھے مانگنا پڑ رہا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا سے حضرت عمر فرمانے لگے یار یہ غریب بندہ ہے، نبینہ ہے، ایک وقت میں ٹیکس دیتا تھا، ایک وقت میں مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر کا دور ہو، عمر کا دور اور کسی عیسائی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے. اس کو بیت المال میں لے جاؤ اور اس کا وظیفہ مقرر کرو. مہینوں کے حساب سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جا رہا.
ایک طرف عمر کھڑے ہیں اور ایک طرف حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہیں، بیچ میں وہ عیسائی نبینہ کھڑا ہے۔ جب اس نے اسلام کا یہ حسن دیکھا، حضرت مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں وظیفہ لکھ رہا تھا، یہ حسن دیکھ کے وہ نبینہ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ رہا تھا کہ یار اسلام اتنے حقوق دیتا ہے، اتنے حقوق دیتا ہے، لیکن بات کو سمجھیے گا کہ جب ہم عیسائیوں کو، بد مذہبوں کو عہدے دے دیتے ہیں تو وہی حشر ہوگا جو برما کی بچیوں کے ساتھ ہوا، وہی حشر ہوگا جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب تو کیا کہیں صاحب آپ سے کہ سعودی عرب کے جو حکمران ہیں، کسینو بن رہے ہیں اور سینمے بن رہے ہیں اور سب کچھ ہی ہو رہا ہے اور ڈھایا جا رہا ہے۔ تو حضرت سیدہ پاک کا روضہ پاک ڈھایا گیا تو سارا جنت المعلیٰ ڈھایا گیا، بلڈوزر چلے تو جنت البقیع میں چلے، ایک طرف وہ چل رہے ہیں کسینو اور ایک طرف جوئے کے اڈے چل رہے ہیں، شراب نوشی کے جام ہیں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ حضرت عمر ہوتے تو ان کا کیا اثر کرتے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ یہ وہ بطل عظیم ہے، ان کی سیرت کے سوانوں کو دبایا جاتا ہے کہ اوپر نہ آ جائیں۔ یہ یکم محرم آئے گا نا جی ماشاءاللہ، حضرت امام حسینیہ نام دی دگاں دینی نا، آپ نہیں ارادہ ہاں نہ نہیں نہ پہ کر دے، میں کہ شاید وہ حالات ظاہر کی ٹائٹ ہوں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کو نبی پاک نے شہید فرمایا ہے، کہا ہے کہ یہ میرے دو بیٹے شہید ہوں گے۔ تو دوسرا فرمان بھی ذہن میں رکھا کریں کہ میرا عمر اور میرا عثمان بھی شہید ہیں۔ جس زبان نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو شہید فرمایا کہ یہ میرے پتر شہید ہوں گے، تو وہیں پہ اسی زبان مبارک سے یہ لفظ انہی کے ہیں کہ میرا عمر اور میرا عثمان بھی شہید ہوں گے۔ ہم پہلو کا ایک رخ دیکھتے ہیں اور دوسرے رخ کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی شان میں ہم دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ محرم میں، تو کیا یہ اچھا ہونا کہ پہلے محرم حضرت عمر کے نام کی بھی دے کے دیں؟ ہاں آپ بھی دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بڑی مسجد میں ان کا بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بڑھ چڑھ کے دیگیں بھی دی جائیں گی اور بڑھ چڑھ کے ان کے سال ثواب بھی کیا جائے گا، تو آپ بھی تھوڑا تھوڑا ذوق بنائیں۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے نام کی دیگیں، اور جو ان سے پیار کرے، ہاں نہیں تھوڑے تھوڑے بول دے جی، آپ تھوڑا جا پیار دا اظہار اور کرو۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے جو پیار کرے، اور یار میں کہتا ہوں کہ حکمران ہونا اور بات ہے، کیسو کسرا کا بادشاہ آ گیا تو جاہو جلال اور بات ہے۔ وقت روم جو بحر روم کا جو بادشاہ تھا، اس کو خط لکھا ہو بھائی میں تیری منت نہیں کر رہا، عمر حکم دیتا ہے، جاہو جلال اپنی جگہ پہ، اپنا پتر آ گیا تو اس کو کہتے ہیں باہر کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن جب شہزادے آئے، ہاں جب جہاں پہ وقار دکھانا، جب جاہو جلال دکھانا تو عمر سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن جہاں پہ جھکنا تو وہاں پہ بھی حضرت عمر سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمایا، کچھ وزیر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا بیٹا آیا حضرت عبداللہ بن عمر، اجی ابا جی سے ملنا ہے۔ ابا جی نے اندر سے حکم کیا دے دیا کہ باہر کھڑے ہو، تمہیں پتہ نہیں میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی وہ باہر کھڑے تھے تو اتنے میں حضرت امام حسن آ گئے، حسن، ہاں کون آ گئے؟ امام، نام لیں گے ثواب ہوگا، جنتی سرداروں کے سردار ہیں۔ کون آ گئے؟ امام حسن آ گئے، تو کہنے لگے میں نے امیر المومنین حضرت عمر سے ملنا ہے۔ آپ کے بیٹے بھی باہر کھڑے تھے، تو جب دیکھا کہ ان کے اپنے بیٹے باہر کھڑے ہیں تو آپ بھی باہر کھڑے ہو گئے، تو کہنے لگے کہ کتنی دیر میں نشست برخاست ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے کہنے لگے تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، تو حضرت حسن فرمانے لگے چلو اتنا کو خاص کہاں بھی نہیں تھا، ظہر میں مسجد نبوی شریف میں ملیں گے تو تب بات کر لوں گا۔ تو آپ کہہ کے چلے گئے۔ جب حضرت عمر فاروق فارغ ہوئے، باہر آئے، پتر سے پوچھنے لگے او کوئی آیا تھا؟ کوئی آیا تھا؟ یا رسول جی امیر المومنین ابا جی وہ حضرت امام حسن آئے تھے، تو آپ نے اندر کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو باہر کھڑا کیا ہے، تو اس حضرت امام حسن کو بھی میں نے کہا کہ آپ یعنی کہ تاخیر کر لیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اتنا کوئی ضروری کام تو نہیں، مسجد میں ملوں گا تو بات کر لوں گا۔ حضرت عمر فاروق جلال فرمایا، کہنے لگے پتر تیری ماں کوئی حسن کی ماں جیسی ہے، تیرا نانا کوئی حسن کے نانا جیسا ہے، اور تیرا بابا کوئی حسن کے بابا جیسا ہے۔ آپ جو سے جذبات میں بھاگے حضرت حسن کے گھر پہنچے، پتہ ہی نہیں پگڑی کہاں ہے، پتہ ہی نہیں جوتا کہاں کب اتر گیا،
حضرت امام حسن کا دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا، حضرت امام حسن باہر آئے تو کہنے لگے پتر آپ آئے تھے، آپ اندر نہیں آئے؟ تو کہنے لگے امیر المومنین آپ کا بیٹا بھی تو باہر ہی کھڑا تھا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق فرمانے لگے پتر اس کا اور آپ کا کیا مقابلہ، اس کی ماں کا نام کوئی فاطمہ ہے، اس کے نانا کا نام کوئی محمد مصطفیٰ ہے، اور اس کے بابا کا نام کوئی حضرت مولا علی شیر خدا ہے، آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ شہزادے آپ چاہتے تو آ جاتے۔ اور رو کر کہنے لگے شہزادے یہ جو میری عزت کے بال ہیں نا یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے ہیں، ہاں آپ کا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اپنی طرف سے بندہ عقیدت کرتا ہے، حضرت امام حسن کی عقیدت کرتا ہے، حضرت امام حسن کو پیار کرتا ہے، لیکن صحیح رنگ جو بتایا نا وہ حضرت امیر المومنین نہیں بتایا کہ جب ادب کرنا ہے نا تو یہ پرواہ نہیں کرنی پگڑی کہاں جا رہی ہے تو جوتا کہاں جا رہا ہے، بس دوڑ لگا دو، جب اہل بیت کا نام آ جائے تو پھر دنیا داری کو دیکھنا۔ یہ حقیقی جو عشق ہے، حقیقی جو محبت اور حب ہے، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے بتائی ہے۔ میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین جہاں پہ اپنی اہلیہ کا احتساب کرتے، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھتے، اپنے وزراء پر کڑی نظر رکھتے، اور اپنا حال بھی آپ ان کا سن لیں۔ حضرت ابو مالک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت عمر فاروق کا پیچھا کیا تو آپ ایک باغ میں جا کے بیٹھے، اکیلے ہیں، کوئی بندہ نہیں۔ یار کوئی تو وقت ہو آپ اور آپ کا رب ہو، آپ ہو اور آپ کا رب ہو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا گریبان یہاں سے پکڑا اور کہنے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جانا، اللہ سے، ہاں کوئی آپ کی نظر میں کوئی ایم پی ایم این اے کوئی وزیر مشیر صدر ہو کوئی یہ حرکت کرے کہ اپنا گریبان پکڑے اور کہے کہ او امیر المومنین اللہ سے ڈر جانا، جس اللہ نے تجھے حکومتیں دیا نا وہ عذاب بھی بڑا دردناک دے گا، ہاں اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنے، اللہ سے ڈر کے۔ یہی بات تھی کہ جو 24 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت چلی گئی، کافر کہنے لگے، کافر، کہ صرف 6 مہینے، زیادہ نہیں، سال نہیں، صرف 6 مہینے اگر حضرت عمر اور حکومت کر جاتے تو روئے زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہتا، سارے محمد عربی کا کلمہ پڑھ جاتے، سارے مسلمان ہو جاتے، صرف 6 مہینے، صرف 6۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ حضرت عمر فاروق فرماتا ہے کہ او امیر المومنین اللہ سے ڈر جانا، جو اللہ حکومتیں دیتا ہے نا وہ رضا بھی بڑا دردناک دیتا ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے۔ میرے